السلام على ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابرج ملا حجب ذات ورتاج ملا لیل داج ملا بحر ساج ملا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ سادات عزادار مومنین کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں جناب سیدہ کی ذات پہ کوشش کریں کہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما دیں اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ ایک ایک قدم آگے ہو جائیں تاکہ ماحول اچھا ہو جائے گا ناراض نہیں ہونا تکلیف دے رہا ہوں آپ کو جو جوان بیٹھے ہو مہربانی بیٹا تم جگہ دے دو بچوں ادھر آ جاؤ میرے چندہ ادھر آ جاؤ تھینک یو مہربانی ہے اجازت سرکار کی نوکری شروع کریں جی پچھلوں کی بھی اجازت ہے جو ادھر سردار بیٹھے ہیں جی مہربانی ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور میرے سرداروں کی توفیقات میں مولا مزید عطا فرمائے حاجی صاحب قبلہ گلریز صاحب وسیم صاحب قبلہ ندیم صاحب چودھری کرام اللہ صاحب آپ تمام سادات عزادار مومنین پنڈ مکہ کے تمام شیعہ سنی دوست اور گرد و نواز سے آئے ہوئے حسین علیہ السلام کی عزت والے مہمان تمام کی دعاؤں کو میری مخدومہ شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں مالک تمام کو اس ذکر کے صدقہ میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جتنے عزادار جہاں جہاں پر مقروض ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں مالک انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے حج و زیارات مولا آپ تمام سب کو جلدی جلدی نصیب فرمائے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے امام حسین کی عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے سادات عظام چھنی سے دھول رانجھا سے سادات تشریف لے آئے آپ تمام عزادار تشریف لا رہے ہیں مسلسل امام زمانہ قدم قدم پر رزق حلال کثیر عطا فرمائے مرحومین کے درجات ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے بڑی محترم جوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہے بڑا خوبصورت روحانی منظر ہے اس بارگاہ میں ماشاءاللہ آج جو حکم ہے پھر اسی کا طواف کرتے ہیں پتہ نہیں میں اپنی جانب سے جو بھی پڑھتا لیکن جو ابھی بھائی نے آ کے حکم دیا ہے تو پھر ظاہر ماننا واجب ہو جاتا ہے حضرت مصطفیٰ شہنشاہ کے بیٹے بات شروع ہو گئی ہے جی جناب قاسم کا انتقال ہوا آس بن وائل ملعون نے بے شمار اس نے محبوب کبریا کو بے اولادی کا تانا دیا کہ اب تو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ تیرا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا تھوڑی مدد کرتے رہنا ہے سرکار کے چہرے پر اس بے حیا کا تانا سن کے پریشانی کی لکیریں ابھریں وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا بے دل ہو کے محبت کرتا ہے محبوب خدا اپنے مصطفیٰ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ داد لینا مشکل ہوتا ہے لیکن دعا ڈھیر ساری مل جاتی ہے ہمیں تو یہ دعا یہاں سے مل جاتی ہے باقی آپ کی پھر میں دعائیں آپ کو کرتا رہتا ہوں بسم اللہ تو اللہ نے بسم اللہ جی تشریف لائیں سرکار کے چہرے کی پریشانی کی لکیروں کو توحید نے دیکھا
فوراً بسم اللہ فوراً جبریل کو حکم دیا سارے کام چھوڑ، وہ دیکھ عرب کے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے تانوں سے گھبرا رہا ہے میرا محمد۔ 1 2 3 شرماتے نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا ایسے محبت کر رہے ہیں آپ۔ تو جا میرے محبوب کو یہ پوری سورت سنا کے آ، جو اللہ نے اپنے محبوب کو حوصلہ بھیجا ہے، کیا بات ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا حبیب یہ عرب کے ٹکے ٹکے کے لوگ، ان کے تانوں سے تو پریشان ہو جاتا ہے، میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں کیا ہوا جو قاسم چلا گیا دنیا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اتنی ساری ہے تو پوری سورت ہے بادشاہ، میں ہوتا تو داد لفظ نہیں پوری کتاب ہے، کتاب نہیں کائنات بند ہے۔ جس علی شہنشاہ کو اللہ اور رسول نے فرمایا کہ یہ مرد ہے، وہ بطول کے برابر ہے، افضل کوئی بھی نہیں۔ جیو کائنات کی مخدومہ ہے غریب۔ آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو۔ ہاں میں آیت پڑھتا ہوں نا برابر پہ، حدیث نہیں آیت پڑھتا ہوں نا۔ اللہ نے فخریہ انداز میں سرکار فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان۔ مل گئے مجھے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے دعا کے لیے اور آپ آمادہ ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ قادر مطلق خدا ہوں جس نے 2 برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ اگر اس اگلے ترجمے پہ جوان چپ کر گئے تو کل سے صرف مصائب پڑھا جائے گا، فضائل نہیں پڑھا جائے گا، پھر میرا امتحان نہیں جناب کا آج امتحان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں برابر کے سمندر ملائے۔ مالک برابر کے سمندر ملا دینا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے، تو اللہ ہے، تیرے ہاتھ میں کن کا تازیانہ ہے، تو جو چیز چاہے کرے تو اس سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ 2 سمندروں کو ملا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں سمندر مل بھی گئے اور درمیان میں پردہ بھی رہا۔ آباد و شاد رہو۔ امام زمانہ میرے سرداروں کو اور آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ شہر آباد رہے، آپ کے گھر آباد رہے۔ پتہ نہیں کس نے ہلچل مچا دی آج، آپ کے اندر بھی میرے بھی، اور خدا کرے یہ سمندر جو لہریں اٹھ رہی ہیں یہ اٹھتی رہیں، اب تھم نہ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 2 برابر کے سمندر آپس میں ملائے اور دونوں مل بھی گئے۔ بینہما برزخ، دونوں کے درمیان ایک حد ہے، لا یبغیان، جو مل کے بھی انہیں ملنے نہیں دیتی۔ اچھا مالک یہ مل بھی گئے پردہ بھی رہا، تو سرکار میرا بادشاہ کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پردہ بھی رہا موتی بھی نکلے۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ ہے کہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، قسم سے خرید لیتے ہیں وہ جوان لوگ۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاتھ اونچے حیدری۔ اب سچا قرآن ہے، انسان اتنا سچا ہو گئے، انسان سچے ہوتے ہیں لیکن قرآن سے بڑا سچا تو کوئی نہیں نا۔ قرآن کلام خدا ہے، اس پر تو صداقت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے 2 برابر کے سمندر آپس میں ملے، بحرین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ عربی میں برابری پہ بنتا ہے، جس طرح ظہرین 2 برابر کی نمازیں، حسنین 2 برابر کے حسن، اور سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی طارق فیکم الثقلین، میں محمد تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت۔
اور اہل بیت میں علی ہیں. چلو یار علی کو کچھ بھی نہ مانو، قرآن جتنا تو مانو. تھوڑے سے ہاتھ اٹھا لیتے تو پتہ نہیں کیا کیا میں آپ کو سناتا جاتا. جب آپ چپ کر جاتے ہیں تو پھر میں بھی گھڑی دیکھنے پہ حیدری. وقت بھی سمٹتا جا رہا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا. آپ کی کیا بات ہے؟ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ سید جلال، ان کی تفسیر ہے در منصور. بیٹا ادھر، بیٹا ادھر، میرا پنجہ ادھر، شاباش. تفسیر در منصور میں انہوں نے بھی لکھا ہے. شیعہ علماء نے تو امام بارگاہ بھر جائے اتنی تفسیریں ہیں، لیکن اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ سرکار مصطفیٰ سے ایک بندے نے پوچھا، سرکار مل بحران، وہ جو دو برابر کے سمندر ہیں وہ کون ہیں؟ مل حجاب، جو ان کے درمیان میں اللہ نے پردہ رکھا ہے وہ کون ہے؟ مل لولو والمرجان، جو موتی ہیں وہ کون ہے؟ علم کی قسم. سرکار فرماتے سنو، انا علیًا والفاطمۃ بحران عمیقان من العلم وانا الحجاب. جو عربی سن کے بول پڑے ہو میں قبر تک آپ کا شکر گزار ہوں. فرمایا اللہ کے بیٹا چپ، بیٹا آپ چپ رہیں، آپ سنیں سنیں آرام سے بیٹھے، آپ تو مذاق کرتے رہیں گے نا. اللہ کہتا ہے میرے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے. اب جو بزرگ ہو کہ مجھے شاباش نہ دے سکا تو میں بچوں کو تو سمجھا ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتے ہیں ایک سمندر علی، دوسرا سمندر میری بیٹی سیدہ ہے. اشارہ، اور دونوں کے درمیان اللہ نے جسے پردے کے طور پہ رکھا وہ میں مصطفیٰ. ہاتھ بلند کرو گے تو دل لگے گا جناب. میں آگے جملہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے مجبور کر دیا توجہ فرما کے کہ میرا کلیجہ آپ کی میں حوالے کرنے لگا ہوں. ایک سمندر کا نام علی، دوسرے سمندر کا نام فرماتے میری بیٹی سیدہ، اور درمیان میں اللہ نے پردے کے طور پہ مجھ مصطفیٰ کو رکھا ہے. جس کو شوق ہے 14 جیسا بننے کا، آپ پنڈ مکو میں تیرا شوق پورا کرتا ہوں. میں ماتمیوں سے منوا کے جاؤں گا کہ واقعی یہ 14 جیسا ہے، لیکن ایک کام تجھے بھی کر. محبوب سے اللہ نے کہا محبوب پوری کائنات میں نے تجھے جزا میں دی ہے، لیکن فاطمہ میں نے تجھے عطا میں. شاباش سیدہ دے نوکران دے ہاتھ اچھے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ چکی چلانے والی بطول جس نے سن رکھی ہے اس کو میں بطول کی شان کیا سناؤں؟ جب بھی سیدہ کے دن آتے ہیں تو چکی چلانا سیرت سیدہ ہے، چکی چلانا سیرت بطول ہے. چکی چلاتی تھی حسین کی اماں، چکی چلاتی تھی حسین کی اماں، کان پک گئے. یہ سیرت نہیں ہے، واقعہ ہے. ایک بندہ بھی بولتا رہے میرے ساتھ، باقیوں کو ثواب ہوتا رہے گا. مثلا میں پنڈ مکو کیوں حاضر ہوتا ہوں، یا نجم شرازی صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ حسین کا ذکر کرنے. ہم وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، دوستوں سے بھی مل لیتے ہیں دو چاروں سے. تو جس نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اب مسکرانا ہے، اس نے کہا جعفر پنڈ مکو کھانا کھان آیا سی. میں کھانا کھانے نہیں آیا. نہیں، وہ چائے پینے آیا تھا، وہ چودھری صاحبان سے ملنے آیا تھا. نہ میں چائے پینے آیا، نہ میں کھانا کھانے آیا، نہ میں تصویریں بنوانے آیا. میں آیا ہوں حسین کی مجلس کے لیے. یہ 2-4 واقعے تھے جو ہو گئے. آپ کے کیا کہنا؟ میں کہتا ہوں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جملہ کہنے ہی پنڈ مکوں میں نہیں چاہیے مجھے کہ سارے اٹھ کے بولیں. باقی جتنے ماتمی بیٹھے اڑ بھی جاؤ تو جعفر والی داد پوری نہیں ہوتی. نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں. اور سارا زمانہ یاد رکھے کبھی بھی میری مخدومہ چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا. شاباش. اب جوانوں کو میں ممنون ہو گیا. بزرگ اور سادات کے ہاتھ میرے لیے دعا بن گئے. علم والے دے گھر لیں دے ہاتھ اچھے حیدری. تھک گئے ہو؟ نہیں یار، پہلے تو آپ میرے بھائی ہیں. 3 سال سے آپ مجھے سن رہے ہیں مسلسل. ایسے سیدہ کا مقام ہے.
دنیا کو کیا پتا حسین کی اماں کیا ہے؟ پتا مجھے بھی نہیں۔ جس نے توحید کے راز چھپائے ہوئے ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہے اگر چھیڑنے پہ آئے نا، یہ بس جلدی آ جائے وہ شہنشاہ، وہ خود آ کے بتائے کہ یہ کیا ہیں، کیونکہ ہمیں تو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کوئی یہ وہ بڑے مسائل ہیں سرکار، ورنہ حسین کی اماں جو علی جیسے سلطان اعظم کے برابر کھڑی ہے، جو اپنے بابا محمد کے لیے عطا خدا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے، اچھا ہم کم از کم دو ہوں تو پھر ہم بنتا ہے، کیا کہنے آپ کے آگے جتنے بھی ہوں تو ہم ہیں، لیکن کم از کم دو ہوں۔ اور جو اللہ ہے نا میرا مالک، وہ احد ہے، واحد نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ قل هو اللہ احد، واحد اسے کہتے ہیں جس کے دو ہو جائیں، احد اسے کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو۔ وہ احد ہو کے کہہ رہا ہے ہم۔ میں ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی توجہ میں آ جائیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا جو اس طرف تشریف فرما ہو، سامنے والے میرے بزرگان دعا دے رہے ہیں، احد ہو کے کہہ رہے بچوں ہم، میں آل محمد کی فقہ پہ چلتا ہوں، میں شیعہ اسنا عشریہ ہوں، میں موالی علی کا ہوں، میں بندہ اللہ کا ہوں، اور عقیدہ کیا بیان کروں؟ تو میں نے اپنے چھٹے مولا کی کتاب، سبحان اللہ، سمجھ آگے تو ہاتھ اونچے، حیدری کمال کر دیا۔ یہ مجمع مجھے ایسے لگ رہا ہے میں انچولی میں کھڑا ہوں، یہ تو کم از کم منبر پہ بیٹھا رہوں اور میں سارا دن پڑھتا رہوں، قسم مولا کی، پھر مجھے لطف ہے۔ اب کیا کریں، گھڑی میری ہے اور قبضے میرے میں نہیں، 25-27 منٹ بچ گئے میرے وقت سے۔ اللہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے ہم، جب کسی کام میں آل محمد کے گھر میں سے کسی کو شامل کر لے تو پھر کہتے ہیں ہم۔ اور یار اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتے آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، وہ درود میں فرشتوں کو ساتھ ملا رہا ہے۔ تو آل محمد میں سے کسی فرد کو ملا لے تو گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ لیکن یہاں اب آپ نے میری مدد کرنی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس ہم میں اللہ کے ساتھ کون ہے۔ ایک دو اچھے خاصے بول رہے تھے، وہ بھی یوں کر گئے، ہاں نہیں میں اچھا نہیں لگتا نا بندہ، پھر جا چھیڑا نہ کرو یا چھوڑا نہ کرو، ایک کام تو کرا کرو یا میں چھڑ گیا آپ یوں ہو گئے، اب مجھے یوں میں تڑپ رہا ہوں مچھلی کی طرح، آپ کو بھی تڑپنا چاہیے، آل محمد کے فضائل کی طلب ہونی چاہیے۔ اس ہم میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ نے کس کو اپنے ساتھ شامل کیا اس کام میں، اللہ کے ساتھ اس ہم میں مصطفیٰ تو نہیں ہو سکتے چونکہ انہیں تو عطا ہو رہی ہے، اس ہم میں علی بھی نہیں چونکہ اپنی عطا سے نکاح کیسے ہوگا، اس ہم میں حسنین بھی نہیں، ان کی اپنی اماں ہے، جب حسنین اور علی اور مصطفیٰ نہیں تو سجاد مولا سے لے کر قائم شہنشاہ تک کوئی بھی نہیں چونکہ ان کی دادی ہے۔ اور آپ کے معصوم کا فرمان ہے انا نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا، فرمایا ہم آد سے لے کر قائم تک ہم اللہ کی طرف سے کائنات پہ حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پہ حجت ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اس ہم میں نہ مصطفیٰ، نہ مرتضیٰ، نہ مجتبیٰ، نہ سلطان کربلا، نہ سید الساجدین، نہ باقر العلوم، قائم تک کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم میں کون ہے؟ یا مالک میں پھنس گیا تو یا یہ سارے سردار مجھے دعا دے دیں، عالیہ مخدومہ تیرے گھر میں کھڑے ہیں، تیرے ہی مہمان ہیں، مخدومہ آپ کے نوکروں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس توفیق دینا کہ یہ پہنچے، جاؤ پھر علم کے دشت میں اپنی تحقیق کا گھوڑا دوڑاؤ، جب زمانے کی کتابوں کی لائبریریوں کی دھول لوگوں کی پیشانی پر شرمندگی کا ٹیکا بن جائے تو پھر حسین کے امام بارگاہ میں آنا، ہم بتائیں گے کہ اس ہم میں کون ہے سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے۔
واہ 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 واہ. اللہ کہتے ہیں حبیب میں نے اور خدیجہ ہم نے مل کر یوں کرنا پڑ گیا. 1 2 4 دوست بول پڑو یار, 2 5 بندے بول پڑو, باقیوں کی خیر ہے. جسے یہ بھی سمجھ نہیں آیا تو اسے میں پوری مجلس کیسے سمجھاؤں. اللہ کہتے ہیں میں نے اور خدیجہ نے, چونکہ عطا اللہ کی ہے, آگے وسیلہ خدیجہ ہے. واہ واہ واہ, بس یہی میں چاہ رہا تھا جو مجھے 2 4 دوست مل گئے ہیں. عطا اللہ کی ہے, پردہ خدیجہ کا ہے. عطا اللہ کی ہے, ظرف جناب خدیجہ کا ہے. اب جس بندے نے ساری زندگی پتہ نہیں کیا سنا تو اس سے میں داد کیسے لے سکتا ہوں. اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں جسے جناب خدیجہ کا نہیں پتا خدیجہ کسے کہتے ہیں. نہیں, تسبیح پہ استخارہ کر لو, قیمت تول کے نہ ملی تو میں شکایت لگاؤں گا جناب خدیجہ کی بارگاہ میں جوانوں کی. بزرگ نا, میں جگر دینے لگا ہوں آپ کو. خدیجہ اس بچی کو عربی میں کہتے ہیں جو 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں آ جائے. بسم اللہ, مہربانی, اب آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں. اگر وہ بیٹا ہو تو اسے خدج کہتے ہیں, بیٹی ہو تو اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور جو 6 مہینے سے پہلے بچہ آ جائے دنیا میں وہ بچتا نہیں, وہ لمحے 2 لمحے رہتا ہے پھر رخصت ہو جاتا ہے. اور بی بی بھی 6 مہینے سے, اور کائنات میں یہ پہلی اور آخری مثال ہے, پھر ہے ہی نہیں کہ اللہ نے جناب خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے بی بی کو دنیا میں بھیج دیا, ماں کی جھولی میں تشریف لے آئیں. بی بی کے والد گھر آئے, جناب خدیجہ کی والدہ کو اداس دیکھا. سرکار فرماتے ہیں میرے جیسے شہنشاہ کے گھر میں رہ کر کیوں پریشان ہے. اس نے کہا سرکار پہلے بھی ہمارے پاس اولاد تھی نہیں, اللہ نے ایک بیٹی دی, وہ بھی 6 مہینے سے پہلے, بچے کی تو یہ نہیں, اس کا کوئی نام ہی رکھ دیں تاکہ میں زندگی بھر اس کو اس نام سے یاد کرتے رہوں. سرکار فرماتے ہیں عربی میں جو 6 مہینے سے پہلے بچی آ جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں, اسے خدیجہ کہہ لو. خدیجہ خدیجہ خدیجہ, دن گزرا رات گزری, اگلا دن بی بی ٹھیک, نام یہی رہ گیا خدیجہ. اور مجھے علم کی قسم پڑھے کوئی اور سنوں میں یہاں بیٹھ کر, جہاں یہ میرے برادران تشریف فرما ہے, میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں, میں سنتا بڑا اچھا ہوں, سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, مالک 6 مہینے سے پہلے بھی بھیجا, زندہ بھی رکھا, کیوں قانون توڑا تو نے حسن کی نانی کے لیے. اللہ کہتے تجھے نہیں پتا, بچہ جب ماں کے حجاب میں ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد خوراک لینا شروع کرتا ہے, اور اس کی خوراک بنتی ہے ماں کے بدن کا خون, اور خون ہوتا ہے نجس. اللہ کہتے ہیں میں نے خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ وہ والی خوراک نہ کھائے چونکہ اس نے آگے فاطمہ کی ماں. جیو, اب مجھے مل گئے ہو, پھر جاتے جاتے لوٹ آئے ہو. اللہ اکبر, ہاتھ بلند کرو غازی دے نوکر حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو واہ واہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کی زندگی ہو, اور خدیجہ نے مل کر, سیدہ عطا اللہ کی ہے, ذریعہ جناب خدیجہ ہے, وسیلہ حضرت خدیجہ ہے. ہے. اور آگے اللہ کیا کہتا ہے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ چونکہ بطول تجھے دی ہے. کاش کبھی ڈرائنگ روم میں مجلس ہو اور استخارے والے بندے ہوں, پھر پڑھا جائے بطول کی شان. اب چٹیل میدان کھلے میں کیا پڑھیں, پتہ نہیں کس کے زخم کیا کیا کون کون ہے, مجھے کیا پتا. پھر کیمرے شیمرے لائیو شاہی پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے. تو یہ ہمیں آپ لوگوں نے مجبور کر دیا ہے کہ آپ بس آرام آرام سے پڑھیں, ہم بھی سکون میں آ گئے ہیں. ورنہ جب باتیں تو ایسی ہیں, اپنے حبیب ان شانیہ کا ہو والابتر, جس نے تجھے بے اولادی کا تانا دیا وہ قیامت تک خود بے اولاد رہے گا. ادھر والوں کے ہاتھ ہیں یار, آپ ماتمی بیٹھے ہیں میرے شہنشاہ کے, بار بار میں آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہوں. جس نے تجھے بے اولادی کا تانا دیا, ان شانیہ کا ہو والابتر, اللہ کہتا ہے وہ ابتر بنے گا, دم کٹا, بے نسل, نام لینا والا بھی کوئی نہیں. اب یہاں موڑ کاٹنا ہے.
اور اللہ کرے میں اکیلا نہ رہوں، آپ مل جائیں. جسے عمرو عاص بن وائل نے رسول کو بے اولادی کا طعنہ دیا، جسے اللہ نے بے اولادی کی سند دی کہ یہ خود قیامت تک بے اولاد مرے گا، اس کا ایک بیٹا ہے. کدھر چلے گئے وہ لوگ جو ابھی بول رہے تھے؟ اور بھائی ہاتھ چالو نے تو سیٹا بدلیا کرو خدا دا واسطہ نے. اس کا ایک بیٹا ہے عمرو بن عاص. یہ حاکم شام کا وزیر بھی تھا، مشیر بھی تھا. یہ اسی عاص کا بیٹا ہے جسے اللہ نے بے اولادی کا طعنہ مثلا سند دی. اور جب کہ آپ کے حسن مولا شام کے دربار میں گئے، اسی عمرو بن عاص نے میرے مولا کے ساتھ کچھ اونچے لہجے میں بات کی. ہے اٹھا جلال کے عالم میں علی کا بیٹا، فرماتے چپ کر کے بیٹھا ہے بے اولاد باپ کے بیٹے. اللہ اکبر. نہیں میرا دل کر رہا ہے ایک باری جوان ہاتھ اٹھے. ہے غریب قسم مولا کی کچھ بھی نہیں پڑھا، بی بی کی شان میں کچھ بھی نہیں پڑھا. سورت ایک پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے. مقام بطول اور ہے. اپنے گھر میں بیٹھے علی اور سیدہ اکٹھے. علی کچھ فاصلے پہ بیٹھ کے اپنے ذوالفقار کو مانج رہے ہیں بسم اللہ، اور کچھ فاصلے پر بیٹھ کر حسین کی پاک اماں برتن دھو رہی ہیں. علی بھی اپنے مقدر کا خود مالک ہے، جس کے برتن بطول دھوئے اس علی کے اپنے نصیب ہے نا. اچھا وہاں ذوالفقار دھوتے دھوتے نا علی مسکرا پڑے، کوئی بات شات نہیں ہوئی. اور وہاں برتن دھوتے دھوتے مخدومہ مسکرا پڑی. امیر المومنین علیہ السلام نے وہیں سے آواز دی، ام الحسن بسم اللہ. حسن کی ماں، لبیک یا امیر المومنین یا ابا الحسن، حکم. علی فرماتے بات تو ہوئی کوئی نہیں تو آپ مسکرائی کیوں؟ برتن وہیں رکھے تو بی بی تشریف لے آئیں. ہاتھ باندھ کہتے ہیں یا علی پہلے آپ مسکرائے ہیں تو آپ سے بھی تو بات کوئی نہیں ہوئی. ہاں آپ بھی تو ویسے مسکرائے تو میں بھی مسکرا پڑی. پہلے آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ علی فرماتے میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ جن ہاتھوں سے میں ذوالفقار مانج رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے میں نے اللہ کے حکم سے آدم کی مٹی کو گوندھا ہے. یہ داد تھوڑی ہو گئی ہے جناب، تھوڑی ہو گیا، آپ نے کنجوسی کر دی ہے. اور علی مولا نے آواز دی بطول میری طرف تشریف لائیے. جملہ بہت بڑا ہے اور بندے بھی آپ بڑے ہیں. سیدہ نے برتن رکھے، علی کی بارگاہ میں آگے. جی مولا کیوں بلایا؟ فرماتے میری طرف آئیے، میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے، وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. مجھے اللہ کی قسم واہ سجدے کرنے کو دل کرتا ہے. علی کے سامنے کھڑی رہی. علی نے دو دعوے کیے، وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے، وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. وہیں واپس چلی گئی جہاں تشریف فرماتی اور ہاتھ باندھ کے کہا ہے تو گستاخی لیکن آپ میری طرف تشریف لائیے. علی اٹھے فرماتے ہیں بطول میں علی ہوں، میں نے علم کو علم ہونے کے ڈھنگ سکھائے ہیں. آپ مجھے بلا رہی ہیں کہ میری طرف آ جائیے. بی بی کہتے ہیں یا علی میں نے پہلے کہا ناراض نہ ہونا. آپ کے دو دعوے تھے کہ وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے، وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. بی بی فرماتی ہے میرے تین دعوے ہیں، میں وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے، اور وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یار کتنی مشکل بات پہ آپ بول رہے ہیں. آج آپ کا میرے اوپر احسان ہے. اچھا ایک لفظ پر سودا کرتے ہیں کہ آپ سارے جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگ سادات نا، تو آپ سارے جعفر ہو جاؤ اور میں ہو جاؤں آپ، تاکہ پڑھنے والا بھی جعفر ہو اور سننے والا بھی. پھر جملہ اثر کرے گا ورنہ میں سمجھا نہیں سکوں گا. ایک لفظ کے لیے سودا چاہیے، پھر آپ میں. علی فرماتے ہیں بطول تین دعوے میرے سامنے. میں علی ہوں، میں باب العلم ہوں، میں کل شین آسائن ہو فی امام مبین ہوں. ہوئے 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 کر لیا سودا، نہیں کیا ابھی. ایک لفظ اگر ابھی پتہ چلے گا کہ سودا ہوا کہ نہ ہوا. اتنا بڑا دعویٰ کیسے آپ نے میرے سامنے کر دیا؟ ام الحسن چھوٹے موٹے بندے سے نہیں کہہ رہی بات.
آدم موسیٰ عیسیٰ نہیں ہے، علی ہے، جو اللہ کے گھر میں آیا ہے، جو کبریائی بدن رکھتا ہے، جو وجہ اللہ چہرہ رکھتا ہے. کہتے یا علی تیری ولایت کی قسم، آپ کے اور میرے، اب پتہ نہیں کتنا دل لگے گا، آپ کے اور میرے جو دنیا میں آنے کے طریقے ہیں وہ جدا جدا ہیں. واہ واہ واہ، مل گئے مجھے وہ لوگ جنہیں میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ سودا کر لو. دو چار ہی مل گئے ہیں. علی فرماتے ہیں آپ کا اور میرا اور علی سے کہہ رہی ہے. وہ کیسے؟ بی بی کہتے ہیں یا علی آپ پیشانی آدم میں چمکے، جی پیشانی شیس میں چمکے، جی پیشانی تارخ میں چمکے، جی پیشانی ابراہیم میں آئے، جی تھوڑا سا تو بول پڑو، پیشانی اسماعیل میں آئے، جی پیشانی ہاشم میں چمکے، سفر طے کریں، جی پیشانی عبد المطلب میں آئے، جی پھر پیشانی ابو طالب میں آئے، جی پھر آپ جھولی بنت اسد میں آئے. جی بی بی کہتے یا علی تیری ولایت کی قسم میں نے یہ سفر نہیں کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہاتھ ہیں وہ جو سیدہ کو سلام کر رہے ہیں. ایک باری دل کیا لوگ ملا دیے ہیں گلریز صاحب آپ نے، جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا پورے ملک میں. ہاں ضرور نہیں کہ بندہ امام بارگاہ کی چھت کراس کر جائے، توجہ بڑی شے ہوتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بی بی کہتے یا علی میں نے یہ سفر طے نہیں کیے. علی فرماتے پھر تو کیسے؟ کل سے یہ بچے آگے نہیں بیٹھنے چاہیے. انتظامیہ والوں سے میں گزارش کروں گا کیونکہ یہ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں نا، بچہ ہوتا ہے. بی بی کہتے یا علی جان بوجھ کے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، باقی آپ اکیلے گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے یہ سفر طے نہیں کیے، اس کے آپ اکیلے گواہ ہیں. علی فرماتے میں گواہ کیسے؟ بی بی کہتے بابا جب معراج پر گئے تھے تو بابا جنت کی سیر کر رہے تھے. بابا نے دیکھا جنت میں ایک سیب کا درخت ہے، اس پر ایک سیب لگا ہوا ہے. بابا کا دل کہا میں سیب کھاؤں، سیب توڑا، آدھا کھا لیا، آدھا غائب ہو گیا. علی فرماتے ہیں جو کھایا وہ کدھر گیا، جو غائب ہوا وہ کدھر گیا. بی بی کہتے ہیں یا علی پتہ نہیں کیا طلسم ہے تیری ذات میں، ان دونوں حصوں کا مالک تو اکیلا علی ہے. آدھے کے میں بنی تھی، آدھے کی تیری تلوار. اللہ اکبر. ہاتھ اونچے چالو جوان مہربانی کرو. حیدری. ہاں بی بی کہتی ہے میں ڈائریکٹ بابا کی پیشانی میں چمکی اور پھر میں اپنی اماں کی جھولی میں آ گئی. نہ کرو جی، نہ کرو نہ کرو. اب تو ختم ہوگی نا، پڑھائی ختم ہوگی، کل سے ان کو چیک کریں گے. ادھر دیکھنا بیٹا، ادھر ادھر ادھر. میرا بیٹا شرارت نہیں کرنی، بیٹھے رہو چپ کر کے. اور یہ واحد جوڑا ہے علی اور بطول جو برابر ہے. اور اس کے پتہ نہیں کتنے عقد ہوئے ہیں، 2 کا مجھے پتہ ہے. ایک آسمانوں پہ ہوا، ایک زمین پر. آسمانوں پہ انتظام اللہ کی طرف سے تھا، زمین پر اہتمام سرکار مصطفیٰ کی طرف سے تھا. اور آسمانوں پہ نکاح خطبہ جبریل نے پڑھا، زمین پر سرکار مصطفیٰ نے پڑھا. تو چونکہ زمین کا نکاح خاں بڑا ہے، بس ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں زمین کا، پھر مجھے چھٹی. خود حسین کے پاک نانا بیٹی کی حجری میں تشریف لے آئے جہاں سیدہ تشریف فرما تھی یکم ذی الحج کو، نکاح والے دن. تو سرکار نے اپنا رحمت والا عزت والا ہاتھ بلا تشبیہ سیدہ کے سر پہ رکھا، بیٹی کو سلام کیا. مخدومہ نے بابا کے سلام کا جواب دیا اور سرکار فرماتے بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ اگر پڑھاؤں اجازت ہے؟ آئے آئے آئے. بی بی نے بلا تشبیہ چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہا بابا آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ اونچا بول پڑو، کچھ نہیں ہوتا. رسول فرماتے بیٹا اس کے حکم کے بغیر میں نطق نہیں کرتا، اللہ کی مرضی ہے. بی بی کہتی ہے اگر مرضی ہے بابا آپ کی تو 500 کیا میں 1 درہم بھی نہیں لیتی. اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں بطول ہوں، حق مہر میرے معیار کا ہو. اور بسم اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ جبریل آ گیا.
दक्कल बाप दिया उसने सरकार के दरवाजे पर। सरकार ने देखा तो जिब्रील, उसके हाथ में सब्ज रंग का रुक्का। और जिब्रील ये क्या है? सरकार, अल्लाह ने अली का हक महर लिख के भेजा है बीबी के लिए। सरकार ने रुक्का खोला तो ऊपर लिखा था, महबूब सैयदा से कहो सारी जमीन आपका हक महर। बीबी कहती है, बाबा बाप मालिक ने हद कर दी, लेकिन थोड़ा है। आपके क्या कहना? अच्छा, जो बंदे यूं कर गए हैं, तुम्हें क्या है बे? बड़े घरों की बेटियों के हक महर बड़े होते हैं। सुल्तान आजम की बेटी है यार, सैयदा कौनैन, थोड़ा है। तो जिब्रील आ गया, सारे आसमान। बीबी कहती है बहुत थोड़ा है। तीसरा रुका आया, अल्लाह कहते हैं हबीब क्या जमीन आसमान गिनवाते रहे, सारी कायनात 18,000 आलमीन है, 87,000 अजनास रहती हैं कायनात में, सारी हक महर। बीबी कहती है थोड़ा है। अब ये लफ्ज मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको ना लगे जो कि आप बड़े लोग हैं। जब बीबी ने कहा ना कायनात भी थोड़ा है, तो हजरत जिब्रील थोड़े से उदास हो गए। अल्लाह ने कहा जिब्रील तू क्यों उदास हो गया है? उसने कहा मालिक कायनात लिख के दे बैठे हैं, सैयदा फरमा रही है थोड़ा है, मेरे उस्ताद की बारात खड़ी है। अली का शागिर्द है जिब्रील। अल्लाह कहता है ये कहाँ लिखा हुआ है कि अली की बारात और खाली? आजी 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 बिस्मिल्लाह। मौला सैयद जिंदगी दे हज साहब हैं, तशरीफ लें, बिस्मिल्लाह। मौला और इज्जत दे जी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अली की बारात और खाली जाएगी? अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूँ, मेरी एक कुन में ऐसी खरब हक कायनाते हैं। पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से, हक महर में लेना क्या चाहती है? ये कबूल कर लेना पूरे अगले जो 7 दिन है मुझे दाद न देना। आज तीसरी मुहर्रम हो गई है, 4 5 6 7 8 9 6 दिन मुझे दाद न देना। लेकिन ये लफ्ज बहुत बड़ा है। जब अल्लाह ने पूछा ना मांगना क्या चाहती है, उस वक्त सैयदा ने मसनद छोड़ी, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह को सजदा करके हाथ बांध कर कहती है मालिक ना कायनात चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना फजा खला चाहिए, बस और हक महर देना वाजिब होता है। बीबी कहती है मेरे हक महर में लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियों से सवाल नहीं करेगा। तेरी और मेरी बख्शिश की जामिन बन के गई है हुसैन की माँ, जो हाथ उठा कसम मौला की, तेरी और मेरी बख्शिश हक महर है हुसैन की माँ का। मैं सदके हो जाऊँ, जिनकी है निकल गई है, मार्फत की है। जो सोच में बैठे हो सैयदा आपको भी है कि खैरात अता फरमाए। जो बतूल की गुर्बत आपने सुनी है ये कुछ भी हमने पढ़ी नहीं। जो किताबों में लिखा हुआ है हम उससे आरी हैं पढ़ने से, लोग नाराज हो जाते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, जबकि मसाइब पर सवाल होना ही नहीं चाहिए। मसाइब है ही गुर्बत और मजलूमियत। जिस बेगैरत ने ज़ैनब का बुर्का लूट लिया था, उस बेहया से क्या तवक्को की जा सकती है। आज 3 मुहर्रम हो गई है, आप मुसलसल इस पिंड मक्को की इस अजीम इमाम बारगाह शरीकतुल हुसैन में तशरीफ़ ला रहे हैं। सैयदा कौनैन कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए। बीबी आपको और मेरे भाइयों को ज़्यादा रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, सलामती, ज़िंदगी अता फरमाए। दूर दूर से सादात तशरीफ़ लाते हैं, अज़ादार तशरीफ़ लाते हैं, अहले सुन्नत भाई तशरीफ़ लाते हैं, शिया हज़रात तो आते ही आते हैं। ढेर सारी गरीब है फातिमा, हो मैं सदके जावा जिना है की थी। ये इतनी गरीब है कि आज मदीने में भी जाके, हाजी साहब अभी तशरीफ लाए हैं, मदीने में भी जाके पूछना पड़ता है इजाजत है हम हसन की माँ की कब्र को देख लें। वाह 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 वाह। मेरी बात एक याद रखो, फिर आपकी मर्जी है। जब भी जनाबे बतूल की गुर्बत कोई बच्चा भी उठ के पढ़े ना और आप थक भी गए हों, तो एक दफा गुर्बत बतूल पर ऊंची है जरूर करनी है। पूछो जाफर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गरीब से गरीब बेटी की भी मां मर जाए ना तो वो आधी रात को इतने ऊंचे ऊंचे बैन करती है कि सारा मोहल्ला जाग जाता है।
اب آپ کی مرضی ہے کرو یا نہ کرو. جب آدھی رات کو علی نے بطول کے جنازہ اٹھایا نا، زینب اور کلثوم نے رونے کا ارادہ کیا. علی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اونچا نہ رونا، میں بابا تمہارا غریب. واہ 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 واہ. جو ہاتھ رکھتا ہے ایک دفعہ سر یا سینے پہ مار لو یار. پتہ نہیں 2 سال کی محنت ہے ہم غریبوں کی. اللہ کرے ہر حازادار کا ہاتھ سینے تک چلا جائے. بطول وہ غریب ہے جسے سگی بیٹیاں نہیں روئی اونچا، اس لیے منت پہ کردہ ایک باری سیدات دے در تے ضرور اونچی ہے کری. مجھے حکم بھائی نے دیا ہے کہ بانیان میرے سرداروں کا حکم ہے، اس لیے 3 یا 4 جملے میں نے پڑھنے ہیں. پوری شہادت سیدہ کی مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، شرم آتی ہے مجھے. نہ پڑھیں تو بطول ناراض ہوتی ہے، پڑھیں تو حیا آتی ہے. کیا پڑھیں، کیسے لوگ مارتے رہے. ہے نہیں کرتے آپ. 3 محرم کو بھی ہے نہیں کرنی تو پتہ نہیں کدن ہے کرنی ہے. ہاں بس گرمی تے ہے لیکن مہربانی کرو ایک باری اونچی ہے کرو. ایک بار اتنی ہے کریں جو جناب زینب ہماری ہے کی گواہ بن جائے. پتہ ہے کتنی زخمی تھی حسین کی ماں. قبلہ جو سادات بیٹھے ہو دعا کرنا یا میں مروں یا یہ سارا امام بارگاہ کا ہر عزادار ہے کرے. اتنی زخمی تھی حسین کی ماں کہ 7 چادروں کا علی نے کفن دیا فاطمہ. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اب ہے کی آپ نے، لیکن پھر بھی بطول کے زخم سے خون رکا نہیں ہے. جیندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری جڑے جوان ہولے ہولے سر تے مارو جا تاکہ ساڑھے ماتم دی گواہ بن جاوے محمد دی زخمی تھی. شہزاد سلامت رہو میرا بیٹا، سلامت رہو سونا سلامت. اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. میں صدقے جاواں. کہتے ہیں دعا کرو اگر اللہ بیٹی دے تو اس کا بھائی بھی ہو. مصلحت اللہ کی ہے، اس میں مشیت محمد کی ہے. کیوں نہیں اللہ نے سیدہ کو بھائی دیا؟ اس میں ڈھیر سارے مسائل ہیں. اس کو بھی چھیڑے تو پھر 1 گھنٹہ مجھے چاہیے، لیکن غریب ہے بطول. یہ ڈھیر ساری بات ہے. اتنی شریکت الحسین مخدومہ کے امام بارگاہ نام سے منسوب ہے. محل بنا ہوا ہے میری سیدہ کا، کیسے لان بنے ہوئے ہیں، کیسے گھر بنایا ہے میری مخدومہ کا میرے چودھری صاحبان نے. اس مخدومہ کے گھر میں علم پر میرا ہاتھ ہے. ایک لفظ میں نے آپ سے مہر لگوانے ہیں. دور دور سے سادات عزادار آتے ہو، ایک دفعہ سمجھنا صحیح. عبداللہ ابن مسعود یہ علی کا شاگرد بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، علی کا صحابی بھی ہے اور بطول کے جنازے میں بھی ہے. عبداللہ ابن بیٹا بیٹھ جاؤ یار، کہیں سیٹ بنا لو، اللہ کا واسطہ ہو تمہیں. او بچوں او تمہیں پتہ ہی نہیں، تمیز ہی نہیں کہ مصائب کا کیا احترام ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے جب ہم بطول کو دفنا بیٹھے نا علی، اور جو ہم جنازے کے ساتھ آئے تھے انہیں علی نے حکم دیا جاؤ. عبداللہ ابن مسعود، شرازی صاحب آ گیا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا یا علی توجہ رہنا ہے، اونچی کرنی ہے ورنہ نہ کرنا. میں نے کہا یا علی آپ کا دشمن زمانہ ہے، مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے ساتھ رہوں، اکیلے نہ بیٹھیں. علی کو ترس آیا، فرمایا چل تو بیٹھ جا. عبداللہ کہتے ہیں علی جنت البقیع کی جو کچی دیوار تھی نا اس پہ علی بیٹھ گئے. میں پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ سمجھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں علی نے بلا تشبیہ ایک ہاتھ یہاں پہ رکھا اور غور سے سیدہ کی قبر کو دیکھتا رہا. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. آج پتہ چل رہا ہے کہ واقعی 3 محرم ہو گئی ہے. آج پتہ چل رہا ہے حاجی صاحب کے واقعی شام والی بی بی راضی ہو گئی ہم پر. جیندہ ہاتھ آزاد ایک باری ہولے ہولے سینے تے مارو چا بطول دے زخمی پاسے دا ماتم ہے. اللہ اکبر. علی بطول کی قبر کو، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا مفسر ہے، وہ کہتے علی پہلے دیکھتے رہے ہے ہر بندے پہ واجب ہے، باقی کرے یا نہ کرے تمہاری مرضی ہے. دیکھتے دیکھتے علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. عبداللہ کہتے علی کی داڑھی تر ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کہتے علی کی ہچکیاں بندھیں. جہاں علی کی ہچکی بندھی آپ نے ہے ہی نہیں کی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کہتے علی نے اتنی اونچی ہے کی کہ محمد کے قبر ہلنے لگی. کہتے ہیں میں جلدی سے علی کے قدموں میں گرا. میں نے کہا یا علی تیرا دشمن زمانہ ہے،
बतूल के दुखों पे रो रहा है। मौला इतना कौन सा दुख याद आया कि आज बतूल की कब्र को देखकर आपकी है निकल गई। अगर मैं सुन रहा होता तो मैं टक्कर मार देता। अली फरमाते हैं अब्दुल्ला मैं किसी बात पे नहीं रो रहा, मुझे बतूल का सब्र रुला रहा है। अब्दुल्ला कहते हैं मौला कैसा सब्र? फरमाते हैं मुझे 90 दिन हसन की अम्मा ने बताया ही नहीं कि मेरी पसलियां टूट गई। फरमाया मुझे आज ज़ैनब और फिजा ने बताया है। हाथ होवे ते एक बारी सिर ते मारो चा जड़े अकबर दे नौकर बैठे हो। जनाबे ज़हरा दा वास्ते कंजूसी ना करी जड़े जवान बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म हो गया मेरी पढ़ाई। एक लफ्ज की मैं सैयद से और आपसे इजाजत मांग रहा हूं और वो भी मुहर लगवाना चाहता हूं। मेरी सोच से ज्यादा राजी हो गई अली की पाक बेटी आपके ऊपर। नहीं पढ़ी जाती गुरबत बतूल हमसे। मेरे मजहब के अब मिसालों से हम बतूल आपको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि धियां दे सामने कोई किसी दी मां नू ना मारे, ते शौहर दे सामने ओदी ज़ौजा नू ना मारे, ते पुत्रां दे सामने ओदी मां नू ना मारे। और करबला ते मदीने च फर्क ही। करबला मावां दे सामने लोगां ने पुत्रां नू मारे, ते मदीने च पुत्रां दे सामने लोगां ने ओदी मां नू मारे। अल्लाह पुत्र दी जिंदगी करी जेड़े है उची पे कर दे। अल्लाह अकबर। ना सुनो यार, आप है करेंगे नहीं तो कि थक गए और मसाइब की माज़अल्लाह तौहीन ना हो जाए। और मैं समझा भी नहीं सकता, समझना खुद है। मेरे मजहब के उलमा का एक हिस्सा कहता है कि बतूल हाथ से तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी कि बतूल का हाथ जख्मी था। जो दूसरा तबका है वो कहते हैं जितना भी जख्मी था वो मोहम्मद की बेटी है, वो हिजाबुल्लाह है, वो इस्मत कुल है, वो हसनैन जैसों की माँ है, वो सज्जाद से कायम तक की दादी है, वो अली जैसे सुल्तान आजम के बराबर पे खड़ी है। जितना भी जख्मी था बतूल तस्बीह हाथ से पढ़ती। मौला मेरी मदद कर, या मैं मर रहा या सारे है करें। तो उन्होंने कहा फिर क्यों नहीं पढ़ती थी बतूल तस्बीह हाथ से? उन्होंने कहा बतूल का हाथ जख्मी नहीं था, टूट गया था। इधर वाले कोई है शिया बैठा जो बतूल की गुर्बत पे है ऊंची करे? जो हाथ हो तो सर पे रख लो। मैं मिंबर सैयद के हवाले करने लगा हूं। एक दफा जवानों में हाथ बांध रहा हूं, सर पे हाथ रख लो। बतूल के जख्मी पासे का मातम है। पता है बतूल का हाथ टूटा कब? और जब दरवाजे को धक्का लगा। सर पे हाथ मारो यार। नीचे बतूल आ गई, ऊपर जलता हुआ दरवाजा, ऊपर से कुछ लोग गुजर गए। जब बतूल दरवाजे से बाहर आई, बतूल को कुछ याद ना रहा। फिजा से कहती है फिजा आईना आईना अली, अली कहाँ है? फिजा कहती है वो सामने देख, अली के गले में रस्सी है, पत्थर है वो बंदा जो अब है ना कर सका। जनाबे ज़हरा ने देखा तो अली के गले में रस्सी। बतूल ने जल्दी से अली की अबा में हाथ डाला। पत्थर ना बनना, कुन फौज ने ऐसा ताजियाना मारा, बतूल का हाथ टूट गया। आवाज आई या अली, और मैं हसन की मां जख्मी हो गई, सर पे हाथ मारो। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। सैयद आ गया है, सैयद आ गया है, बस कर दो। नहीं पढ़ी जाएगी ना सुनी जाएगी। चलो एक लफ्ज का हदिया करता हूं, लेकिन है फिर ऊंची करनी अगर रोका है तो। फिर कंजूसी नहीं करनी, गुरबत बतूल का तो मैं वास्ता दे रहा हूं। एक दिन अली घर आए, बाबा जी माफी देना, एक दिन अली घर आए और सैयदा ने अली को सलाम किया। अली की है निकल गई। है तो करो चा। बीबी कहते या अली किस गुरबत पे है कर रहे हो? कहते अपनी पे। या अली कौन सी अपनी गुरबत याद आई? फरमाते बतूल में वाकई गरीब हो गया हूं, अब तो तू भी मुझे एक हाथ से सलाम करती है। इधर वाले कोई है कर दो यार। बीबी कहते या अली जब से मोहसिन शहीद हुआ मैं तो तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती। अच्छा, जो हाथ, इसकी कसम
جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ اللہ کی تسبیح کے لیے نہیں اٹھا، جب فضا اور جناب زینب سیدہ کو غسل دے رہی تھی، غسل میں 4 گھنٹے لگے اور کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی غسل کی کنات کے اندر۔ علی نے بہر سے پوچھا فضا کیا گرا؟ ماتم کر کے کہتی ہے ماں کا زخم دیکھ کے زینب غش کھا گئی۔ سر پہ ہاتھ تو رکھ لو یار، یہ بھی کوئی نخرہ ہے جو بطول کا ماتم نہ کرے، وہ بھی 3 محرم کو شیعہ ہے جو بطول کے لیے ہے نہ کرے، یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی غریب نہیں ہے یار۔ علی فرماتے فضا غسل میں دیر کیوں ہوئی؟ کہتے یا علی میں 4 گھنٹوں سے کوشش کر رہی ہوں کہ سیدہ کا ہاتھ پہلو سے ہٹے، لیکن بطول کا ہاتھ پہلو سے